کہ کس طرح سے ان کی دعوت کامیاب ہوئی تھی۔ اس کے لیے ایک یورپین اسکالر نے یہ بات کہی ہے کہ بھی مسلمان تو مارے گئے، ان کی حیثیت بھی ختم ہو گئی، لیکن اسلام جو ہے وہ دوبارہ عروج میں آ گیا۔ بڑی حیرت سے وہ کہتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ رزلٹ ہوا اس کا۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے مسلمانوں کی جو سچویشن اس ٹائم میں کیا تھی، کہ مسلمانوں کے ہاں الگ الگ گروپ الگ الگ بن چکے ہوئے تھے۔ ایک گروہ وہ تھے کہ جو مذہبی طور پر عقائد اسلامیہ اور ظاہری شریعت سے وابستگی کا لیول تھا، جن میں صوفیہ ہوں، معتزلہ ہوں، متکلمین ہوں، محدثین اور فقہاء۔ اس کی سٹڈیز ہم اگلے لیکچرز میں کریں گے کیا ہے۔ اور کچھ نیگیٹو بھی تھے، اس کی ہم ابھی سٹڈی کر لیتے ہیں، کہ جو دنیا دار تھے اور ظاہر پرست تھے، باطنیہ تھے، فلسفہ اور زنادقہ یہ تھے۔ تو یہ گروپ تھے کہ جو دین کے خلاف تھے، ایک یہ فیکٹر بھی تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان کی اب غیر مذہبی کہ ابھی ہم سٹڈی کر لیتے ہیں، اور جتنے مذہبی لوگ ہیں اس کے اگلے لیکچرز میں ہم کور کرتے ہیں۔ تب دیکھیے کہ یہ تحریک زنادقہ سے ہی ہمیں پوری سچویشن سمجھ میں آ جائے گی یہ کون لوگ تھے۔ پیریڈ وہی ہے 133 to 656 ہجری میں۔ مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جو فسق و فجور سے محبت رکھنے والے، شراب، بدکاری، رقص و سرود اور اباحیت پسندی، یعنی بس یہ شریعت پہ زیادہ عمل نہ کرنا پڑے، بس اتنا ہی کرو کہ جتنا ہمیں سٹیٹس ملتا رہے۔ دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا مذاق اڑانا اور اس طرح کے ایسے لوگ تھے، لیکن خفیہ رہتے تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ عروج کے دور میں آپ دیکھ چکے کہ مسلمانوں کے ہاں خفیہ تحریکیں چل رہی تھیں، جس میں کہ یہ لوگ بھی تھے۔ ان میں بہت سے ایسے تھے جو ایرانی مذہب کے پیروکار تھے، لیکن بظاہر مسلمان ہو گئے تھے، تو یہ آتش پرستی کرتے تھے۔ اور یہ یاد ہوگا آپ پرانی ہسٹری میں پڑھتے ہوئے کہ ایک بڑے ایران کے بڑے لیڈر گزرے ہیں، مانی 216 عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے، اور مزدق یہ 524 کے ہیں۔ تو یہ انہی کے مرید تھے کہ جو ابھی باقی تھے، لیکن مسلمان چونکہ ان پہ کوئی ایسا زبردستی نہیں کرتے تھے کہ تم مسلمان بنو، تو ہوتا یہ تھا کہ یہ بظاہر مسلمان ہو جاتے تھے، چلو بظاہر مسجد میں نماز بھی پڑھ لیتے تھے، لیکن ان کے دل میں نفرت تھی اسلام کی۔ ایک یہ گروپ تھا۔ یوں اب کہہ لیں کہ ایک بڑی تعداد میں منافقین بھی تھے، اور ہوا یہ کہ جب یہ بنو عباس کی حکومت بنی تو ان کے بڑے عہدے ان کو مل گئے تھے۔ اب یہ منافق کون سے آئے تھے کہ جب بنو عباس نے ایک پوری اپنی حکومت بنانے کے لیے ایک یہ خراسان کے ایریے سے پوری فوج تیار کر کے لے آئے تھے، تو یہ اصل ان کے اندر بہت سے لوگ منافق تھے، اور سٹیٹس بھی ان کا بڑا تھا۔ اب فساق و فجار اور ملحدین کا سٹائل کیا تھا؟ نشہ پی کر شاعری کے ذریعے اپنا پیغام پہنچانا، یعنی اپنا میسج ایسے پہنچاتے تھے شاعری کے ذریعے۔ اس کے لیے ابو نواس اور یہ بشار بن برد ان کی شاعری ہے، اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، وہیں سے آپ کو ان کا آئیڈیا آ جائے گا سامنے۔ ایسی زندگی میں کیا بھلائی کہ ہم ایک دوسرے سے مل ہی نہ سکیں، حالانکہ ملنے کا راستہ صاف اور کشادہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک دوسرے سے ملنا آرام ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ صرف ملنے اور بوس و کنار کرنے میں کیا عرض ہے۔ یعنی اب یہ اصل میں اپنا سیکس کا تعلق کو اس طرح وہ بیان کر رہے ہیں۔ اب ابو نواس کہتے ہیں کہ تم اپنی ملامت چھوڑو، کیونکہ میں تو خود گمراہی کا پیروکار بنا ہوا ہوں، اور میں نے جان بوجھ کر انکار کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ لذت اور خواہشات کو پورا کر لینا ہی بہتر ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ شاعری کا ترجمہ ہے۔ اسلام کے نقصان کو پہنچانے کے خواہش مند ملحدین جو تھے، اس کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابو مسلم خراسانی کی تحریک کے بعض کارکن، کچھ ایجنٹ تھے ان کے، کہ جنہوں نے یہ مانی مذہب کے پیروکار تھے، تو اب ان کو
اسلام سے بڑی نفرت تھی. تو اب یہ ابو مسلم خراسانی نے جب تحریک تیار کی تھی اور پوری ملٹری تیار کر کے اب بنو عباس کی حکومت بنوا دی تھی، تو اس چکر کے اندر بڑے لوگ مانی لوگ تھے جو منافق بن کے اور وہ آ گئے تھے. تو انہوں نے اپنے آئیڈیاز بیچ میں ڈالے. اب خلیفہ منصور جو بنو عباس کے خلیفہ تھے، ان کی حکومت 138 to 158 ہجری ہے. انہوں نے حکومت کے دوران ابو مسلم خراسانی کو بھی اور بعض زنادقہ شاعروں کے لیے موت کی سزا بھی دی تھی. وہ دیا تو ٹھیک ہے، لیکن چھپ گئے. وہ چھپ گئے تو خاموشی سے اپنا اپنا خفیہ طریقے سے اپنا اپنا میسج پہنچانے لگے تاکہ ان کے ساتھی آنے لگے. آئے تو نہیں بہت زیادہ، لیکن چلو کچھ نہ کچھ آئے. اس کے بعد پھر بنو عباس کے اور خلفاء مہدی، پھر ہارون رشید، مامون رشید، ان کے زمانے میں بھی زنادقہ کے لیے کہ لیڈرز کو کچھ سزائیں دی گئی، لیکن اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا. جن کو ہوا تو بس اتنا ہوا کہ یہ ہائبرنیٹ ہو گئے، چھپ کے اپنا اپنا میسج پہنچانے لگے. خلیفہ مہدی کا قول ہے، یہ تبری نے اپنی ہسٹری کے اندر لکھا ہے، تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ سچویشن کیسی تھی. اب مہدی جو ہے، خلیفہ مہدی، ان کی حکومت رہی ہے 158 to 168 ہجری. یہ ان کی حکومت کا ٹائم ہے. تو وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، بیٹا ہادی، اگر خلافت آپ کو ملے تو اس جماعت یعنی مانی کے پیروکاروں کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہنا. یہ ایسا گروہ ہے جو لوگوں کو بظاہر اچھی باتوں کی دعوت دیتے ہیں، لیکن جیسے فحش کاموں سے اجتناب کرنا، دنیا سے بے تعلق رہنا، آخرت کے لیے کام کرنا، اس طرح کی بڑی نیکی کی باتیں کرتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ یہ انہیں سبق بڑھاتے ہیں کہ گوشت کھانا حرام ہے، پاک پانی سے نہانا نہیں چاہیے، جانوروں کو ذبح نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد لوگوں کو یہ دو خداؤں یعنی نور اور طریقی کے خدا کی عبادت سکھاتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بہنوں اور بیٹیوں سے بھی شادی کر لینا جائز ہے، پیشاب سے نہا لینا بھی جائز ہے، راستوں سے بچوں کو چرا کر اغوا کر لینا اس لیے جائز ہے تاکہ انہیں گمراہی کی طریقے سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے آئے. تب دیکھیں کہ یہ مہدی جو خلیفہ تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو جو پوری ڈیٹیل بتائی ہے، تو سچویشن یہ تھی. یعنی اب یہ انہوں نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ مانی فرقے کے لوگ تھے کہ جو ایسا کرتے تھے کہ اب جناب پہلے تو بڑی نیکیوں کی طرف کرنا اور پھر اس کے بعد خاموشی سے آہستہ آہستہ میسج ایسے پہنچا دینا تاکہ لوگوں کی عادتیں چینج ہو جائیں، اور جہاں جہاں ممکن ہوا تو بچوں کو اغوا کر کے کیا. تو اس سے ہمیں اندازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو خود کش حملے ہوئے تو ان کو بھی اسی طرح ہی کیا ہوگا کہ بچے کو اغوا کر کے چلو ٹریننگ کر لی، کر کے اگلا آ کے کر لے گا. تو یہ اس طرح سے زنادقہ زندیق کا مطلب یہ کہ وہ بالکل اسلام کے دشمن بننا. تو وہ ایک سلسلہ چلتا رہا. احمد امین مصری ایک ایجپٹ کے بڑے اسکالر ہیں. انہوں نے اس کی پوری ہسٹری کی، زندقہ اس کی پوری سچویشن کو انہوں نے بیان کیا ہے. تو اچھا ہم اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں کہ اس وقت کی سچویشن کیا تھی. زندقہ کا ایک اور مفہوم بھی تھا کہ جسے خاص لوگ سمجھتے تھے. اس کی حقیقت ان کے نزدیک یہ تھی کہ آدمی بظاہر تو مسلمان ہو جائے لیکن دل میں اپنے قدیم ایرانی مذہب بالخصوص مانی کے مذہب سے تعلق باقی رہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس عہد میں ایسے بہت سے لوگ تھے جو دل سے ایمان نہیں لائے تھے، البتہ اسلام کے غلبہ کی وجہ سے بظاہر مسلمان ہوئے تھے، کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ جاہ، عزت اور مال و دولت حاصل کرنے کے لیے اسلام لانے کے سوا اور کچھ نہیں ہے، لیکن وہ دل میں اپنے پرانے دین کے لیے خلوص رکھتے تھے. ان میں سے کچھ لوگوں کے اغراض اس سے بھی گہری ہوا کرتے تھے. وہ دیکھتے تھے کہ اسلامی عقائد کو خراب کرنے کا ذریعہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ خود کو اولاً اسلام کی طرف منسوب کر لیا جائے تاکہ اس کی جانب سے کسی کو کوئی خطرہ باقی نہ رہے اور لوگ آسانی کے ساتھ ان کی باتیں قبول کر لیں. پھر وہ مسلمان بن کر مختلف صورتوں میں اپنی تعلیمات کا جادو پھونکتے رہے، کبھی علم اور
دین کے مسائل میں، اور کبھی ادب اور لٹریچر میں، اور کبھی عربوں کی برائیاں ایک گھڑنے میں۔ اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسی طرح ہی وہ جعلی احادیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بھی جعلی روایات بھی اسی طرح ہی بنی ہوں گی۔ وقتاً فوقتاً ان کی حرکتوں کا علم ہوتا تھا تو انہیں سزائیں بھی دی جاتی تھی، لیکن یہ لوگ اس طرح ختم نہیں ہوتے تھے۔ یہ لوگ بھی تو انفرادی طور پر اس قسم کے کام کرتے تھے اور کبھی اجتماعی طور پہ۔ یہ ہے جس کی ہم تاریخ بیان کر رہے ہیں، اس قسم کی مثالوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایک جیسے عبد الکریم بن ابل اوجا نامی ایک زندقہ کو تہمت لگائی گئی کہ وہ اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو خراب کرتا رہا، اور جب اسے منصور قتل کرواتا ہے تو وہ اقرار کرتا ہے کہ اس نے 4000 جھوٹی بناوٹی حدیثیں گھڑ گھڑ کر لوگوں میں پھیلا دی ہیں۔ اسی طرح حماد الراویہ لغت اور ادب کو خراب کرتا رہا، اپنی طرف سے شعر بناتا اور پھر اس کو متقدمین شعراء کی طرف منسوب کرتا اور انہیں اس کے اشعار میں گھسیڑ دیتا تھا۔ یعنی دوسرا کوئی بھی شاعر کا سنا اس کے بیچ میں خود ایک چیز ایڈ کر کے جعلی بیچ میں ڈال دینا۔ حتیٰ کہ راویوں کو کہنا پڑا کہ حماد نے شعر کو بہت خراب کر دیا۔ وہ ایسا آدمی تھا کہ جسے صنعت، شعر اور اپنی بڑی قدرت حاصل تھی کہ ہر شخص کی اشعار میں اس کے انداز کے اشعار بنا بنا کر ملا دیا کرتا تھا۔ پھر ایک شخص ہے صالح بن عبد القدوس، شعار میں زندقہ کے مضامین بھی ملا دیا کرتے تھے۔ یونس بن ابی فردہ نے عربوں کی برائیوں پر ایک کتاب تصنیف کی تھی، تو اس میں اپنے خیال کے مطابق عربوں اور اسلام کی برائیاں جمع کر دی تھی، عیوب، ان کیا کیا برائیاں ان کی۔ اچھا، اس کتاب کے لیے وہ شہنشاہ روم کے دربار میں حاضر ہوا تو اس سے انعام میں بہت بڑا مال حاصل بھی کیا۔ یہ اور ان جیسے دوسرے لوگ علمی انداز میں زندقہ کو پھیلاتے تھے، وہ در حقیقت معنی اور مصدق کے دین کے پیرو تھے اور نور و ظلمت پر ایمان رکھتے تھے۔ بلفظ دیگر علمی طور پر وہ مجوسیت کے متبع اور مبلغ ہوتے تھے، لیکن تقیہ کے طور پر بظاہر مسلمان بنے ہوتے تھے تاکہ اس طرح لوگوں کو گمراہ کر سکے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس طرح کی سچویشن رہی ہے کہ مسلمانوں کا عروج تھا تو اس میں بہت سے لوگ جعلی احادیث بھی، شاعری بھی اور کہانیاں بھی بنا بنا کے اور وہ بھی پھیلاتے رہے، تو چلو کوئی ان کے ساتھ شامل ہو گیا، کچھ نہ ہوا تو کسی حد تک متاثر ہو گیا، یہ چلتا رہا سلسلہ۔ اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جو رومن بادشاہ نے بھی ان کو اسی لیے فنڈ دیا کہ بھائی کرو یہ، تاکہ ان کو تباہ کرتے رہو، تو تاکہ اس کا پھر رزلٹ آتا رہے۔ تو اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایسے معاملات ہوئے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ مزید دیکھیے کہ بابک خرمی اور افشین کی تحریک، ایک یہ تحریک پیدا ہوئی تھی مصدق کی۔ مصدق وہی ہے کہ جو ایک یہ پرانے اپنے وہ مذہب کو بڑا مین لیڈر تھا، اس کے مرید بابک خرمی کی بغاوت ہوئی تھی۔ یہ تو بہت 201 ہجری میں انہوں نے ایک بغاوت کی تھی اور آذربائیجان میں حکومت بھی بنا دی۔ پھر مسلم خواتین کو اغوا کر کے ایک فری سیکس کا تصور بھی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ مامون الرشید کی فوج کی ناکامی بھی ہوئی۔ جب مامون اور امین دونوں بھائیوں میں آپس میں جنگ ہوئی تھی، اس میں ہوئی، تو پھر معتصم باللہ کی افواج کی کامیابی ہوئی اور انہوں نے آ کے یہ جو ایریا تھا بابک خرمی کا، تو اس کو ختم بھی کیا 223 ہجری میں۔ یعنی چلو 22 سال تو ان کو مل گئے نا، انہوں نے جو بھی حرکتیں کرنی تھی کر دی۔
ایک افشی جنرل تھا ان کا، افشی، اور اس کے بیٹے گورنر کی سرکاری فنڈ سے خرد برد کر کے ازبکستان میں ناکام بغاوت بھی کی۔ افشی کو جب پکڑا تو پھر قرارداد جرم بھی ہوئی اور پھر موت کی سزا بھی اس کو ملی۔ تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی جو حکومت ہے وہ بھی کوشش کر رہی تھی اور یہ لوگ بھی اپنی کوشش کر رہے تھے۔ علماء، صوفیہ، فقہا، ادیب کی روپ میں یہ زنادقہ ہوتے تھے۔ اب کبھی صوفی بن کے لوگ بڑی ان سے عقیدت کرنے لگے اور اپنا میسج پہنچا دینا، کبھی عالم بن کے، فقیہ بن کے اپنی بک کے اندر کچھ نہ کچھ کر دینا، تو یہ کرتے رہے۔ ایک اور مثال، اچھا یہ ایک تحریک کی میں نے مثال دی کہ جنہوں نے یہ حرکت کی تھی بغاوت کی۔ ایک اور بغاوت دیکھیں، زت قوم۔ یہ زت جو ہے عربی میں، جس کو آپ اردو میں یا پنجابی میں اسے آپ جٹ کہہ لیں، یہ کون لوگ تھے کہ یہ اصل میں پاکستان انڈیا کے علاقوں کے لوگ تھے کہ، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی یہ ایران کی ملٹری کے حصے میں آ چکے تھے۔ اب جب یہ پورا ایران جب فتح ہوا تو اس وقت یہ بہت سارے جٹ جو ہے وہ بظاہر اسلام قبول کر کے، لیکن انہوں نے اپنے آئیڈیاز ایڈ کیے۔ اس کی ایک بڑی اگزامپل عبداللہ بن سبا ہے۔ 38 ہجری میں ان صاحب کو قتل کیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے۔ اب یہ زت افواج، یہ بہت سارے بظاہر تو مسلمان ہو گئے تھے، اور انہوں نے اپنا وہ آئیڈیا جو اوتار کا تصور ہے انہوں نے ایجاد کیا تھا کہ جناب یہ علی رضی اللہ عنہ جو ہے نا، یہ بالکل اللہ تعالیٰ اس شکل میں آیا ہے ہمارے۔ تو پھر جب علی رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی، ان کو پتہ چلا تو انہوں نے ان کو پکڑا، پہلے بہت سمجھایا، دیکھا یہ پھر بھی اپنا میسج پہنچا رہے، تو پھر انہوں نے ان کو قتل بھی کیا تھا، ایک سزا دی ان کو۔ لیکن پھر بھی بات ایک ایگزامپل ہے، اس طرح اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے جن کی ہسٹری ہمیں معلوم نہیں ہوئی۔ جنوبی عراق میں زت یا جٹ فوجیوں کی ڈکیتی بھی ہوئی، ڈکیتیاں بھی کرنے لگے۔ خلیفہ معتصم باللہ کی کارروائی ہوئی اور 17,000 جٹ افراد کی جلا وطنی بھی کی ان کو، کہ ظاہر ان میں یہ نہیں کنفرم ہوا ہوگا نا کہ یہ یہی ہیں بندے جنہوں نے کچھ یہ ڈکیتی کی ہے، یعنی کہ چلو ان کو نکالا وہاں سے۔ رومن امپائر کی مدد کر کے عراق میں حملے بھی ہوئے اور اس کے ماسٹر مائنڈز پر موت کی سزا بھی ہوئی، یہ ایک واقعہ بھی ہوا۔ زنادقہ کی تردید کے لیے مسلمانوں کے کئی اسکالرز نے کتابیں لکھی، اس کی ایک ایگزامپل ہے عبد الحزیل علاف، یہ 234 ہجری کے زمانے کے ہیں۔ ابراہیم بن سیار النظام نے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، پھر اس طرح نظام المتصلہ انہوں نے بھی ایک ہی کتاب لکھی ہے، 221 ہجری کے زمانے کے۔ تو مسلمانوں کے بھی اسکالرز وہ بھی کوشش کرتے رہے۔ زنگی تحریک، افریقیوں کا ایک یہ دعویٰ ہوا تھا کہ نبوت ہمارے پاس ہے، اور پھر انہوں نے بغاوت کی تھی، تو یہ 13 سال تک ان کی بغاوت چلتی رہی عراق میں، 257 to 270 ہجری، یعنی 14 سال تک یہ جنگ چلتی رہی۔ زنادقہ کی بغاوتیں، تحریکوں کا خاتمہ بھی ہوا، لیکن تصوف کے سلسلوں میں جنگ کے بغیر دعوت پہنچاتے رہے، یعنی صوفی بن کے اور وہ اپنا اپنا میسج ایسے پہنچاتے رہے۔ تو اب آپ کو اس وقت ہوتا کیا ہے کہ اس پرانے زمانے کی ان بکس کو آج کل کے کسی نے پڑھا اور وہ کہیں جو بھی متاثر ہو گیا، اس نے انہی کی آئیڈیاز کو اپنی کتاب میں لکھ دیا، اور یا کتاب میں لکھ دیا تو ایک عام آدمی جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہے، تو وہ مولوی صاحب نے کہیں وہ پڑھ لیا، انہوں نے اس کو دین سمجھ لیا اور وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ تو اصل میں یہ اثرات ابھی بھی آپ کو نظر آئیں گے۔